معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ سوم، باب دہم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابن خلف کی نگاہ واپسی۔ اٹھایا آ کے بسمل کو اخوان شیاطین نے، اٹھایا آ کے اس بسمل کو اخوان شیاطین نے، جسے ہلکا سا ایک چرکا دیا تھا سرور دی نے، وہ اس کو لے چلے کرتا رہا وہ ہائے واویلا۔ یہ واویلا احد کی وادیوں میں دور تک پھیلا۔ قریشی فوج والے آ کے سمجھانے لگے اس کو، تسلی دینے اور ہنس ہنس کے بہلانے لگے اس کو۔ کہا ننھی سی معمولی خراش آئی ہے گردن پر، نہ کوئی زخم سینے میں نہ کوئی ضرب ہے سر پر، نہ جانے اس فگاں وہ آہوازاری کا سبب کیا ہے، تم اتنا چیختے ہو دل فگاری کا سبب کیا ہے، یقین رکھو ابھی اس زخم سے تم مر نہ جاؤ گے، ابھی 2 دن میں اچھے ہو کے پھر لڑنے کو آؤ گے۔ یہ سن کر اس نے کھولی مردنی چھائی ہوئی آنکھیں، بہت پرہول تھی بے نور پتھرائی ہوئی آنکھیں۔ کہا اے دوستو اے لات و عزیٰ کے پرستارو، قسم ہے لات و عزیٰ ہی کی مجھ کو اے میرے یارو، اگر قوم قریشی اس لڑائی سے نہ باز آئی، یہی صورت اگر درپیش اہل جی حجاز آئی، وہ جس نے مجھ کو مارا ہے اگر اس نے تمہیں مارا، نہ پائے گا کوئی مرگے دوامی کے سوا چارہ، نہیں تم دیکھتے کیسا زمانہ آتا جاتا ہے، وہ اب ایک ایک قدم پر معجزہ دکھلاتا جاتا ہے، یہ حربہ اور میری حالت مقام غور ہے یارو، تم اس کو اور کچھ سمجھے ہو
وہ کچھ اور ہے یارو۔ یہ کہہ کر چیخ ماری اور گردن اس نے ڈھلکائی، جھکی سوئے زمیں آخر یہ نمرودی و شدادی۔ سمایا ہول سینوں میں گھروں کو اہل کی بھاگے، اسی گھوڑے پہ لادے اس لئی کو اور لئی بھاگے۔ اٹھا کر لے گئی شیطان کو شیطان کی ذریت، ابھی تک ضرب حق کی وہ نہ سمجھے تھے کچھ اہمیت۔ وہ سمجھے تھے علاج اس زخم معمولی کا آساں ہے، خبر کیا تھی یہ جس میں ہر حرامن پہ ضرب یزداں ہے۔ یہ زخم ایک نقش تھا شیطان کی مرگ دوامی کا، گلا کاٹا تھا حریت نے انسانی غلامی کا۔ ابن حمید کا حملہ اور حضرت بودجانہ، ادھر سرکار والا پھر ہوئے راج بلندی کے، ارادے تھے جہاں پر زخمیوں کی زخم بندی کے۔ فداکاروں نے بھی امروز کاری زخم کھائے تھے، مگر تھی ہمت عالی نبی نے دل بڑھائے تھے۔ قریشی ٹولیاں بھاگی چلی جاتی تھی میدان سے، کہ ان کے قلب زخمی ہو چکے تھے زخم شیطان سے۔ مگر ابن حمید ایک پہلواں تھا سخت غصے میں، بڑھا سوئے رسول اللہ یہ بدبخت غصے میں۔ جبل پر چڑھ رہا تھا اس گھڑی اسلام کا ہادی، کہ آیا دوڑ کر یہ دوسرا شیطان کا امدادی۔ صدا دی یا محمد آپ اگر رہ جائیں گے زندہ، تو قریشی عورتیں مجھ کو کریں گی سخت شرمندہ۔ رہی باقی نہ تاب ضبط قلب بودجانہ میں، نظر آیا انہیں کافر غرور کافرانہ میں۔ کہا میری طرف آ بے ادب مجھ سے مخاطب ہو، انہیں کس منہ سے کرتا ہے طلب مجھ سے مخاطب ہو۔ لیا ہے تو نے جس کا نام عرفہ ہے مقام اس کا، بہت کافی ہے تیری گوش مالی کو غلام اس کا۔ یہ کہہ کر بودجانہ جا پڑے تمثیل شیر اس پر، نہیں کی حملہ کرنے میں ذرا غازی نے دیر اس پر۔ نبی کی تیغ کا سایہ نہ بداعمال پر ڈالا، دبوچا اور گرایا اور بسرعت ذبح کر ڈالا۔ یہ کام انجام دے کر برق آساں ایک ساتھ میں، جناب بودجانہ جا ملے اپنی جماعت میں۔ نبی کے رخسار مبارک میں جمی ہوئی کڑیاں، فراز کوہ کی جانب چلے جاتے تھے اب غازی۔ تھکن غالب نظر آتی تھی ان پر بعد جاں بازی، نبی کا عزم و استقلال ان کا دل بڑھاتا تھا۔ سہارا عشق کا سب کو سہارا دیتا جاتا تھا، بالآخر ایک چٹان اس راستے میں ہو گئی حائل،
وجود پاک لیکن تھا بلندی کی طرف مائل، جناب طلحہ جھک کر بن گئے اس بام کا زینہ، چڑھا اس طرح اوج کوہ پر عرفاں کا گنجینہ، یہاں کھینچی گئی رخسار سے فولاد کی کڑیاں، صحابہ کے قلوب پاک پر نازک تھیں یہ گھڑیاں، یہ کڑیاں جم گئی تھیں ایسی اس رخسار انور میں کہ تھا یہ مسئلہ نازک محبان پیمبر میں، ادھر آنکھیں ادھر آئینہ رخسار تاباں تھا، یہ کڑیاں کس طرح کاٹیں ہر ایک جاں باز حیراں تھا، مگر کھینچا انہیں دانتوں میں لے کر ابو عبیدہ نے، نچھاور کر دیے دانتوں کے گوہر ابو عبیدہ نے۔ نزول آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، لب و رخسار سے اس وقت دھاروں خون بہتا تھا، نبی شکر خدا کرتا تھا اور عبرت سے کہتا تھا، کرے جرت جو قوم اپنے نبی کا خون بہانے کی، سبیل اس کے لیے ہے کون راہ راست پانے کی، الہی عفو کر دے اور نظر دے ناسپاسوں کو، حقیقت آشنا فرما حقیقت ناشناسوں کو، نہ جانے کیا تھے یہ راز و نیاز آرزو مندی، ہوئے جبریل نازل لے کے پیغام خداوندی، زبان وحی پر ایک پاک آیا جس گھڑی آیا، صحابہ سے مخاطب ہو کے حضرت نے یہ فرمایا، اگرچہ اہل ناحق حق پہ دعویٰ کر کے آئیں گے، اگرچہ اہل ناحق حق پہ دعویٰ کر کے آئیں گے، مگر آئندہ ہرگز فتح فیروزی نہ پائیں گے، چمک اٹھے یہ سن کر رنگ رخ عالی نہادوں کے، نوید امن جھلکی تہ میں آخر ان فسادوں کے، نبی کی پیاس اور آب نایاب، لہو تھمتا نہ تھا پیشانی و رخسار انور سے، لب دنداں پہ بھی ضرب شدید آئی تھی پتھر سے، تھا اس دم درد کا احساس بھی اصحاب اکبر کو، لگی تھی انتہائی پیاس بھی ساقی کوثر کو، فراز کوہ تھا یہ اس جگہ کمیاب تھا پانی، صحابہ کر رہے تھے جستجو تا حد امکانی، فرشتے دیکھتے تھے حوصلے دنیائے فانی کے، برائے ساقی کوثر نہ تھے دو گھونٹ پانی کے، ملا تو ایک جگہ لیکن بہت نا صاف سا پانی، اکٹھا ہو گیا تھا ایک گڑھے میں آب بارانی، علی مرتضیٰ اس کو سپر میں بھر کے لے آئے، نبی نے کلیاں فرمائی اسی سے زخم دھلوائے،
یہ پانی پی سکا ہرگز نہ وہ پے کر لطافت کا، ہوا پانی کے بو سے دل منافذ شان رسالت کا۔ زخمیوں کو پانی مل رہا تھا۔ وفات ذات ہادی کی ہوئی تھی جب کہ افواہیں، تو ہر خرد و کلاں نے لی تھی اس میدان کی راہیں۔ وفات ذات عالی کی ہوئی تھی جب کہ افواہیں، تو ہر خرد و کلاں نے لی تھی اس میدان کی راہیں۔ صحابیات ہر سو ڈھونڈتی پھرتی تھی ہادی کو، عقیدت آنسوؤں سے تر کیے دیتی تھی وادی کو۔ وہ مشکیزوں میں کاریزوں سے پانی بھر کے لائی تھی، یہ پانی زخم خردوں اور پیاسوں کو پلاتی تھیں۔ رضاکارانہ ساری بیویاں خدمت میں کامل تھیں، جناب عائشہ صدیقہ بھی انہی میں شامل تھیں۔ مگر اب تشنہ لب تھا کوثر و تسنیم کا ساقی، تو مشکیزوں کے اندر بوند پانی کی نہ تھی باقی۔ پلاتی ہوں جہاں امت کو ام المومنی پانی، وہیں نایاب بحر رحمت للعالمین پانی۔ صحابہ نے سوئے کاریز چند اصحاب دوڑائے، تو ابن مسلمہ مشکیزہ آب صاف کا لائے۔ غرض اس عرق ریزی سے، غرض اس جاں فشانی سے، بجھائی ساقی کوثر نے پیاس ایک جزع پانی سے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تشریف آوری۔ جناب فاطمہ زہرا نبی کی لاڈلی دختر، محبت جن کی تھی ہر وقت حرز جان پیغمبر۔ پدر کی جستجو کرتی ہوئی تشریف لے آئیں، گھٹائیں آنسوؤں کی زخم پیغمبر پہ برسائیں۔ علی مرتضیٰ پانی سپر میں بھر کے لاتے تھے، لہو روئے پدر کا دست زہرا دھوتے جاتے تھے۔ بھرا زخموں میں پشمینہ چلا کر دست دختر نے، بھرا زخموں میں پشمینہ جلا کر دست دختر نے، لہو اب تھم گیا تسکین پائی روئے انور نے۔ قریشی عورتیں اور شہیدان اسلام، جہاں یہ معرکہ گزرا تھا غم انگیز منظر تھا، شہیدان وفا لیٹے تھے رقت خیز منظر تھا۔ نظر آتی تھی صفا کی یہاں بے پردہ وہ عریاں، نظر آتی تھی صفا کی یہاں بے پردہ وہ عریاں، لیے پھرتی تھی ہر جانب قریشی عورتیں چھڑیاں۔
تھے چہرے بوسا گاہے مہر نورے آفریدوں کے، زمیں پر گوش بیٹی کٹ رہے تھے ان شہیدوں کے۔ فلک نے کی نہ اہل زمیں ایسا نہ دیکھا تھا، فلک نے کی نہ اہل زمیں ایسا نہ دیکھا تھا، شہیدوں پر ستم ہوتا کہیں ایسا نہ دیکھا تھا۔ سپہ سالار قریش اور تشخیص حالات۔ قریشی اب ہٹ گئے تھے، جنگ کا میدان خالی تھا، اسی رفعت پہ تھے تشریف فرما حضرت علی۔ قریشی اب ہٹ گئے تھے، جنگ کا میدان تھا خالی، اسی رفعت پہ تھے تشریف فرما حضرت علی۔ ابو سفیاں کے دل میں کوئی کانٹا سا کھٹکتا تھا، ابو سفیاں کے دل میں کوئی کانٹا سا کھٹکتا تھا۔ یہ کس کی جستجو تھی، کس لیے ہر سو بھٹکتا تھا؟ جبل پر اس نے دیکھا جب گروہ اہل ایمان کو، تو سوجھی جستجوئے حال کی اس مرد ناداں کو۔ یہ منظر شاق گزرا اس کی خوئے خود پسندی پر، چڑھا بے تاب ہو کر ایک مقابل کی بلندی پر۔ پکارا کیا محمد بھی ہیں شامل اس جماعت میں، مگر بولا نہ کوئی بھی گروہ اہل طاعت میں۔ یہ چلایا ابو بکر و عمر کا نام لے لے کر، رہے خاموش مومن اب بھی حسب حکم پیغمبر۔ نہ پایا اہل ایمان سے جواب اپنے سوالوں کا، تو گویا خواب میں چہرہ چمک اٹھا خیالوں کا۔ کہا لا ریب وہ میدان میں مارے گئے سارے، ہم اس چوگان میں جیتے وہ اس چوگان میں ہارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تابی جواب۔ دل فاروق اعظم میں نہ تھا اب ضبط کا یارا، کہا او دشمن حق دیکھ لے قدرت کا نظارہ۔ خدا بھی حاضر و ناظر ہے، قائم ہے خدائی بھی، پیمبر بھی سلامت زندہ ہیں اور اس کے فدائی بھی۔ تیرے اقوال کا ہر حرف ہے اس کی سماعت میں، محمد مصطفیٰ موجود ہیں اپنی جماعت میں۔ وہ سب افراد جو تیرے لیے سامان ذلت ہیں، خدا کے فضل سے زندہ ہیں، بزم افروز ملت ہیں۔ ابو سفیان کا اظہار تفاخر اور صحابہ کا جواب۔ اٹھا جب نعرہ فاروق ابو سفیان کا دل بیٹھا، ہوا محسوس ابھی جیسے طلسم میں آب و گل بیٹھا۔ کہا دل میں کہ یہ موقع ہے اظہار تفاخر کا، یہی رد عمل ہے خفت و رنج و تقدر کا۔ کیا نعرہ خدایان عرب میں ہے ہیبل برتر، صحابہ نے کہا اللہ اعلیٰ و اجل برتر۔ ادھر لب پر لنا عزا ولا عزا لکم آیا،
ادھر لب پر لنا عزا ولا عزا لکم آیا، جواب اللہ مولانا و مولا لکم پایا۔ کہا اس نے کہ یہ دن انتقام بدر کا دن ہے، سبھی کچھ آج جائز ہے، فساد و غدر کا دن ہے۔ محمد کے بہت سے پیرووں کو ہم نے مارا ہے، بہت سے سرفرازوں کو عدم کے گھاٹ اتارا ہے۔ ہمارے فوجیوں نے گوشت و بیٹی بھی بہت کاٹے، کلیجے بھی چبائے، عورتوں نے خون بھی چاٹے۔ نہ تھا ایمان میری جانب سے گو بیہودہ باتوں کا، مگر افسوس بھی مجھ کو نہیں ان وارداتوں کا۔ محمد سے کہو ہم سال آئندہ پھر آئیں گے، سرے میدان قریشی قوم کی شوکت دکھائیں گے۔ رسالت نے یہ دعوت جنگ کی منظور فرمائی، ابو سفیان اب چپکے سے میدان کر گیا خالی۔ شہادت گاہ کا منظر بالآخر شام کی منزل پہ زور ہولناک آیا۔ اقامت گاہ پر دن کا سپاہی سینہ چاک آیا۔ اقامت گاہ پر دن کا سپاہی سینہ چاک آیا۔ بہا تھا خون حسرت زندگی کی جوہ باروں سے، لبالب ہو کے چھلکا جام گیتی کے کناروں سے۔ شفق تھی یا شہیدوں کے لہو نے گل کھلائے تھے، زمیں کے داغ ابھرے تھے، افق کے رخ پہ چھائے تھے۔ فلک نے دیکھ کر یہ رنگ و نور آفریدوں کا، جبیں پر مل لیا وہ خون اسلامی شہیدوں کا۔ سکت باقی نہ تھی خاک میں ہنگامہ گوشی کی، پڑی تھی زندگی اوڑھے ہوئے چادر خاموشی کی۔ نظر آئی رخ آفاق پر جب خون کی لالی، احد کی وادیاں غارت گروں سے ہو گئی خالی۔ اگرچہ لد گیا تھا کارواں اہل شرارت کا، مگر ابھرا پڑا تھا ایک فسانہ قتل و غارت کا۔ کہیں بازو کہیں سر تھے، کہیں پا خون آلودہ، گرے تھے جس طرح شاخیں شکستہ خشک فرسودہ۔ یہ رنگ و سنگ کا خطہ گما تھا جس پہ بنجر کا، پھلا پھولا تھا اس میں کھیت ہر سو تیغ و خنجر کا۔ عجب مضمون رنگیں تھے یہ تختے سنگ ریزوں کے، تھے سجدہ ریز ان پر سر قلم ہو کے نیزوں کے۔ کہیں الجھے ہوئے تھے پتھروں سے چیتھڑے سے، کہیں الجھے ہوئے تھے پتھروں سے چیتھڑے کیلے، کہیں مقتول گھوڑے بھوری بھوری ریت کے ٹیلے۔ کہیں ٹوٹے ہوئے مغفر، کہیں زرہیں تھیں افتادہ، کہیں ٹوٹی ہوئی ڈھالیں، کوئی نقشیں کوئی سادہ۔ کہ نقشہ تھا یہ انسانوں کے جوش و گیر و مستی کا، یہ منظر آخری تھا خود گری اور خود شکستی کا۔
کجا ہنگامہ محشر کجا عالم فراموشی، مسلط تھی فضاؤں پر عجب عبرت کی مدہوشی، بحر سوز خوچان گالاشے پڑے تھے ان شریفوں کے، جو حامی بن کے آئے تھے غلاموں کے ضعیفوں کے، لہو سے غسل فرما کر نہا کر باوضو ہو کر، خدا کے روبرو آئے تھے بندے سرخ رو ہو کر، یہ بندے اس زمیں پر فرض ادا کرنے کو آئے تھے، قضا کو زندگی کا قرض ادا کرنے کو آئے تھے، زمیں پر سو رہی تھی آج بے شک مشت خاک ان کی، مگر گر میں عمل تھی جاگتی تھی جان پاک ان کی، ادب ملحوظ تھا اس خواب راحت کی فضاؤں کو، ہوا کے آنچلوں نے باندھ رکھا تھا صداؤں کو، فرشتے بھی یہاں کرتے نہ تھے اقدام سرگوشی، مسلسل ایک سناٹا مسلسل ایک خاموشی، اچانک اس فضا میں ایک صورت جاں فضا گونجی، فراز کوہ سے اللہ اکبر کی صدا گونجی، ہوا اعلان عالم میں خدا کی بادشاہی کا، محمد کی رسالت اور توحید الہی کا، زمین و آسماں میں گونج اٹھی توحید کی نوبت، جہال دشت میں بجنے لگی تائید کی نوبت، ادائے فرض کو بھولے نہ تھے اللہ کے غازی، صفیں باندھے کھڑے تھے زخم خوردہ باد سربازی، خدا بخشے نہ استحکام کیوں ان کی اقامت کو، امام المرسلین موجود ہوں جن کی امامت کو، جھکا دیں پیش حق پیشانیاں سجدہ گزاروں نے، یہ منظر دیکھنے کو کھول دی آنکھیں ستاروں نے، ہوئی تھی اس ادا سے سجدہ ریز اولاد آدم کی، کہ سجدے بن گئے تھے زیب و زینت عرش اعظم کی، یہ سجدے آئے تھے ہدیے میں ان اخلاص مندوں سے، جنہیں مسجود نے خود چن لیا تھا اپنے بندوں سے، یہی سجدے تھے ایوان عبودیت کی قندیلیں، فرشتوں کے لیے روشن دلیلیں اور تمثیلیں، جبیں پر تازہ گل کھائے ہوئے گل پیرہن سجدے، لہو میں غسل فرمائے ہوئے رشک چمن سجدے، یہی سجدے تھے جو تخلیق انسانی کے حاصل تھے، کہ ان سجدوں کے ساجد زندگی میں حق سے واصل تھے، یہ وہ ساجد تھے محمود دو عالم تھا مقام ان کا، خدا معبود تھا ان کا محمد تھا امام ان کا، سجے تھے زخم تن پر درد کو دل سے لگائے تھے، کہ بندوں نے خدا کی راہ میں یہ داغ کھائے تھے، تھا بے شک ظاہری آئینہ تن چور چور ان کا، تھا بے شک ظاہری آئینہ تن چور چور ان کا،
مگر پر تو فگن تھا عق سے باطن دور دور ان کا، خدا نے کر دیا تھا دشمنوں کو دفع میدان سے، مگر باقی تھی ایک خدمت ابھی فوج مسلمان سے، شہیدوں سے شہادت گاہ کی تضمین باقی تھی، پڑی تھی میتیں جن کی ابھی تدفین باقی تھی۔ شہدائے احد کی تکفین و تدفین۔ ہماتن چشم تھی روحیں قدوم باسعادت کی، کہ شاہد خود ادائیں دیکھ لے حسن شہادت کی، فراز کوہ سے وہ درد مند بے کساں اترے، ستارے دفن کرنے کو زمیں پر آسماں اترے، وہ جن کی جامہ زیبی کے زمانے میں تھے افسانے، پڑے تھے بے کفن خاک احد پر چادریں تانے، جراحت نے کیے تھے قطع رنگین پیرہن ان کے، یہی ملبوس شادی بن گئے تھے اب کفن ان کے، شہادت کا مبشر شاہد حال شہیداں تھا، کہ چادر تک نہ تھی پوری زمانہ ننگے داماں تھا، تھے خون و خاک ہی ملبوس اجسام شہیداں کے، گیا ہے خشک نے حکم نبی سے ان کے تن ڈھانپے، یہ سب ہم رنگ تھے توحید کے ذوق یقینی سے، ہوئے تھے آج ہم صورت بریدہ گوش و بینی سے، اعضا بھی انہیں پہچانتے تھے آج دقت سے، اعضا بھی انہیں پہچانتے تھے آج دقت سے، رسول اللہ کی آنکھیں تھی پرنم فرط رقت سے، بظاہر گوش و بینی سے تو مستغنی تھے یہ چہرے، مگر ان پر نچھاور تھے بقائے نام کے سہرے، نگاہ مہر حضرت نے جو چادر ان پہ ڈالی تھی، یہی چادر ابد تک دامن فرخندہ فالی تھی، دیا تھا غسل آب تیغ سے خون جراحت نے، سنبھالا ان کو پھولوں کی طرح دامان راحت نے، لباس عارضی کے یہ جنازے تھے نہ شرمندہ، کہ یہ اصحاب تھے دونوں جہاں میں زندہ پائندہ۔ نبی کی پھوپھو حضرت صفیہ میت حمزہ پر ہوا، حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر دیدنی تھا مہر طابہ کی جلالت کا، صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیرہ حمزہ کی، بہت تھی ان کے دل میں عزت و توقیر حمزہ کی، یہاں تشریف لائیں اپنے بھائی کی زیارت کو، خدا کے اور ملت کے فدائی کی زیارت کو۔
زبیر ابن عوام ان کے پسر تھے پاس حضرت کے، ہوئے ان پر ہویدا اس گھڑی احساس حضرت کے، کہا رو کر میری پھپھو کو میت پر لانے دو، کہا رو کر میری پھپھو کو میت پر لانے دو، کہا رو کر میری پھپھو کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، الم انگیز ہے قطع بریدہ چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یہ دیدے چہرہ حمزہ، پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا، تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آس نہ پایا، تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آس نہ پایا، گئی وہ میت حمزہ پر روئی، گئی وہ میت حمزہ پر روئیں اور نہ چلائیں، نظر چہرے میں ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئیں، مسلمانوں یہ امت بھی رضا پر کس قدر راضی، بناؤ درس جا اس کو نہ سمجھو قصہ ماضی، جہاد فی سبیل اللہ پر ہو کر کمر بستہ، لیا ہو جس مجاہد نے شہادت گاہ کا رستہ، ادائے فرض کرنے کے لیے مرنے کے ارماں میں، رضائے حق طلب کرتا ہوا نکلا ہو میدان میں، خدا و مصطفیٰ کے دشمنوں پر موت پر شاکر، وہ گر جائے اگر میدان میں تیرا اجل تیرے اجل کھا کر، وہ گر جائے اگر میدان میں تیرے اجل کھا کر، سمجھ لو اس نے اپنی منزل مقصود پا لی ہے، یہ اس کے خون کی لالی نہیں چہرے کی لالی ہے، وہ زندوں سے زیادہ زندہ ہے پھر اس کا غم کیسا، بہت مسرور ہے وہ اس پہ رونا کیوں علم کیسا، ہمیں لازم ہے راہ حق میں اس کی پیروی کرنا، صف اسلام کو مضبوط رکھنا اور قوی کرنا، سپر کر دے جو بہرے دین و ملت، سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی، مگر ہاں وہ کینہ ہاں وہ بزدل ہاں وہ دوں ہمت، کہ جس کی زشت بھی لعنت ہے جس کی موت بھی لعنت، یہ وقت جنگ جو نامرد اپنی صف سے کترا کر، پناہیں ڈھونڈتا ہو دشمنوں کی فوج میں جا کر، جسے سوجھی ہو ملت کے مقاصد ہی سے غداری، جسے سوجھی ہو ملت کے مقاصد ہی سے غداری، ہمیں لازم ہے اس کے لاشے ناپاک پر زاری، وہ مردہ جو تہے
دامان احسان غلامی ہے، کرو خوب اس کا ماتم کیونکہ یہ مرگ دوامی ہے۔ شہادت گاہ تھی اور نور کے خاموش نظارے، احد کی سرزمیں پر چاند تھا، افلاک پر تارے، متاع نور کے زیر زمیں تدفین ہوتی تھی، فلک پر انتظام و ضبط کی تحسین ہوتی تھی۔ شہیدوں میں نبی کے یوں تو سب یاران ہمدم تھے، جنہیں قرآن زیادہ یاد تھا اس دم مقدم تھے، جنہیں قرآن زیادہ یاد تھا اس دم مقدم تھے۔ نبی نے اس طرح 70 خزانے دفن فرمائے کہ ایک ایک قبر میں 2 یگانے دفن فرمائے۔ اٹھا کر تربتوں کو چادریں آویزگاری کی، توجہ ہو گئی سوئے مدینہ غم گساری کی۔ ہوا ارشاد چند افراد ہو کر سر بکف جائیں، قریشی فوج کا رخ کس طرف ہے یہ خبر لائیں۔ اگر مکہ کی جانب جا رہے ہو وہ تو بہتر ہے کہ ان کے واسطے تقدیر سے ایک دن مقرر ہے۔ مدینہ پر پلٹ پڑنے کی نیت ہو اگر ان کی تو جلد از جلد آؤ اور پہنچاؤ خبر ان کی۔ پلٹ آئے اگر دشمن مدینے کے ضعیفوں پر، مسلمان شہریوں پر اور یا ان کے حلیفوں پر، تو اللہ کی قسم جس پر فدا جانے محمد ہے، جو آقائے محمد ہے، نگہبان محمد ہے، محمد آخری دم تک لڑے گا فوج اعدا سے، ہٹائے گا انہیں یا جا ملے گا اپنے آقا سے۔ یہ سنتے ہی بنایا ایک دستہ جانثاروں نے، تھکے ہاروں شکستہ بازو و سینہ نگاروں نے۔ گیا بحر سراغ دشمناں اصحاب کا دستہ، مدینے کے محافظ نے مدینے کا لیا رستہ۔ جماعت زخم خوردہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اس کے، سہارا دے رہے تھے 2 جہاں والوں کے ہاتھ اس کے۔ عقیدت اور تسلی۔ خبر وحشت اثر تھی فرقت جانے مدینہ کی، نہ پوچھو دل نگاری سینہ جا کانے مدینہ کی۔ مساکین و یتامیٰ کی المناکی نمایاں تھی کہ ان پر جوش رحمت کی نہ گایا تھی نہ پایا تھی۔ احد میں لڑنے والے غازیوں کی مضطرب مائیں، شہیدان وفا کے بال بچے اور جویائیں، نکل کر شہر سے ہر موڑ سے پھرتے تھے راہوں میں۔ یہ شب کیا تھی جہاں تاریک تھا ان کی نگاہوں میں، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو۔ گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی۔
ملے رستے میں ان سب کی شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے، خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ نہ شوہر کا، نہ بیٹوں کا، نہ بھائی کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ رسول اللہ سلامت ہیں، ملی اس کو نوید آخر، شب غم میں نظر آئی ضیائے صبح عید آخر، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا وہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی تسلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی تسلی ہے، تسلی ہے۔ پناہ بے کساں زندہ سلامت ہیں، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔